اللہ سے ایسا تعلق ہے جو ایک بار بن جائے پھر کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ دل بھرا ہوا ہو، خاموش ہو، کوئی غم ہو، اداسی ہو، کوئی سوچ تنگ کر رہی ہو، اسے پکارنے پر ہمیں اپنی آغوش میں لینے والا صرف ہمارا رب ہوتا ہے۔ جب جب انسان اس سے بات کرتا ہے، اس کی الجھنیں سلجھن میں بدلنے لگتی ہیں اور اسے قرار آنے لگتا ہے۔ رب پر یقین کا سفر انسان کو تھکنے نہیں دیتا۔ کسی مقام پر تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو کچھ ایسا ضرور ہو جاتا ہے جس سے انسان کا یقین پہلے سے زیادہ مضبوط ہونے لگتا ہے۔ یہی یقین اس کو پریشان نہیں ہونے دیتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، یہ یقین انسان کو رب کی پہچان کرا دیتا ہے۔ پھر اس کو رب کے رازوں اور حکمتوں کی سمجھ آنے لگتی ہے کہ جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، اے بندے، تیرا اللہ کہنا ہی میرا جواب ہے۔ جب تک تیرا پہلی بار اللہ کہنا قبول نہیں ہوتا، اس وقت تک میں دوسری بار کہنے کی توفیق نہیں دیتا۔ جب انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے نا تو وہ بدل جاتا ہے۔ بہت زیادہ بولنے والا انسان بہت سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ وہ کم بات کرنے لگتا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دیتا ہے، بس انہی سے ملتا ہے جہاں اسے لگے کہ وہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہوں، آخرت کی بات کرتے ہوں، جنت کی بات کرتے ہوں، نیکیوں کی بات کرتے ہوں۔ بس اس کی دنیا انہی لوگوں کے گرد گھومتی ہے، پھر اسے باقی ہر شے بے وقت لگتی ہے۔ آپ کو اللہ سے ایسی محبت ہونی چاہیے کہ جب اس کی آیات آپ کو سنائی جائے تو آپ کی آنکھیں بھر آئیں، آپ کی روح اس کی ناراضگی کا سوچ کر کانپنے لگے، آپ کے دل اس کے عہد اور ایفا دیکھ کر خوشی اور سکون سے پھٹنے لگیں، شکر کی ایسی لہر آپ کے جسم میں دوڑے کہ آپ ٹھوڑیوں کے بل زمین پر گر جائیں اور آپ کی ذات یہ سوچ کر پگھل جائے کہ کتنا رحیم اور کتنا عظیم ہے ہمارا رب، جو کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کتنی مہربان ہے وہ ذات جو کبھی بھی ہمیں اندھیروں میں تنہا نہیں چھوڑتی، جو ہمارے لیے روشنی بھیجتی ہے، ہدایت کی روشنی، اور پھر اس روشنی کی طرف ہماری رہنمائی بھی کرتی ہے۔ وہ حمید و مجید ذات جو ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی اپنی رحمت سے کبھی الگ نہیں کرتی۔ جب بہت زیادہ پریشان رہنے لگو، دل میں الجھن ہو، کئی سوالات ہوں جن کے جوابات تلاشنے ہوں، بے چینی ہو، اضطرابی ہو، عجیب کشمکش میں مبتلا ہو، تو سنو، تب الجھو مت، خود کو سلجھاؤ اور اکیلے ہو جاؤ کچھ وقت کے لیے اور ڈھونڈو دل میں مچلتے ہوئے سوالاتوں کے جوابات۔ پہلے دعا کرو، پھر خود کلامی کرو، اور پھر بالکل ہی پرسکون ہو کر خاموش ہو جاؤ۔ ہر جواب مل جائے گا، کیونکہ اس پل کوئی بشر نہیں بلکہ بشر کا خالق تمہارے ساتھ ہوگا، جو تمہارے ذہن سے الجھانے والے سوالات کو مٹا دے گا۔ دل کو مایوس مت ہونے دیں، بس یقین رکھیں اللہ رب العزت کے فیصلوں پر۔ اگر دیر ہے تو یقیناً اسی میں خیر ہوگی۔ وہ رب دو جہان تمہارے کام ایسے بنائے گا جیسے وہ کبھی بگڑے ہی نہ ہو۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جانماز بھیگ چکی ہوگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اللہ رب العالمین کا شکر ادا کروں، ہر اس نعمت پر الحمدللہ جس کے ہم عادی ہو کر اللہ کا شکر کرنا بھول چکے ہیں۔ جب وقت اور فیصلے آپ کی مرضی کے خلاف ہوں
تو اسے اللہ کی مرضی سمجھ کر قبول کر لیں۔ آنے والا وقت اللہ آپ کی خواہش کے مطابق کر دے گا۔ آج کا دن مشکل ہے تو کل آسان ہوگا۔ یہ جو غم آپ کو دائمی لگ رہے ہیں، یہ سب آنے والے عرصے میں خوشیوں میں تبدیل ہوں گے۔ آپ کے آنسو اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آپ کو بد سے بچا رہا ہے تو سنیں اس نے آپ کے لیے بہترین تیار کر لیا ہے۔ وہ بس بہت جلد آپ کو اس سے نواز دے گا۔ ہم نیکی کا آغاز کرنے سے بہت ڈرتے ہیں، یہ سوچ کر کہ لوگ ہمیں قبول نہیں کریں گے، لوگ ہماری اس نیکی سے عیب نکالیں گے، لوگ ہماری نیت کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ جو کام ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے، ہمیں اس میں لوگوں کی منظوری کی فکر کیوں رہتی ہے؟ آپ کو حجاب شروع کرنا ہے تو حجاب شروع کریں۔ آپ کو میوزک چھوڑنا ہے تو میوزک چھوڑ دیں۔ آپ کو حرام تعلقات ختم کرنے ہیں تو فوراً ختم کر دیں۔ آپ کو نماز سے عبادت شروع کرنی ہے تو ایک نماز سے عبادت شروع کر دیں۔ آپ کو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے لوگوں سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے ویسے ہی وہ گناہ ترک کر دیں، اور لوگوں کی زبانوں سے گھبرا کر کوشش کرنا نہ چھوڑیں، کیونکہ پرفیکشن صرف لوگ مانگتے ہیں، ہمارا رب تو کوششیں دیکھتا ہے۔ وہ ان چھوٹے چھوٹے قدموں کو دیکھتا ہے جن سے چل کر آپ اس کے قریب آتے ہیں، اور ہمارا صلہ صرف ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں کی باتیں دل پر لینا چھوڑ دیں، اور اللہ ہمیشہ بے حد معاف کرنے والا اور نہایت بخشنے والا ہے۔ اللہ اور انسان کا تعلق بے حد خوبصورت ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے کہ اگر کوئی انسان جان لے یا سمجھ لے تو اس کی پوری زندگی تبدیل ہو کر رہ جائے۔ انسان کے پاس یہ خوبصورت رشتہ اس کی پیدائش سے ہی موجود ہوتا ہے، لیکن کسی کو جلدی تو کسی کو دیر سے اس کا احساس ہوتا ہے۔ اس رشتے کو سمجھ لینے کے بعد انسان کبھی تنہا نہیں رہتا۔ اسے پا لینے کے بعد انسان کبھی اداس نہیں ہوتا، اور انسان کو اپنے اصل مقصد حیات کا علم ہو جاتا ہے، اور اس ادراک کے بعد انسان کی زندگی کا ہر لمحہ ایک خوبصورت اور پیارے احساس میں گزرتا ہے، گویا اس کو زندگی کی مٹھاس اور لذت مل گئی ہو۔ رب کریم، رب عظیم اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، اتنا پیار کہ نہ تو کوئی قلم اسے لکھ سکتا ہے، نہ ہی کوئی الفاظ اسے بیان کر سکتے ہیں۔ یہ وہ تعلق ہے جو ایک عام انسان کو خاص بنا دیتا ہے۔ کوئی اپنے رب کی محبت میں کچھ کر کے تو دیکھے، رب کریم سے محبت کا اظہار تو کر کے دیکھے، اپنی محبت کا محور اپنے رب کے لیے خالص کر کے تو دیکھے۔ وہ اللہ بھی اپنے اس بندے کو تھام لے گا۔ تم خود کو اپنے رب کے قریب کرو گے تو تمہیں اس بات کا خوب احساس ہوگا کہ تم کتنے خاص ہو۔ جب ہم کسی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں تو اپنی زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا لمحہ، چھوٹی سے چھوٹی عادت، اپنا پہننا اوڑھنا، چلنا پھرنا سب اسی کی پسند کا کرنے کی کاوش میں لگ جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کا رب آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے جھرمٹ میں، زندگی کی مصروفیات میں آپ اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ میں آپ سب سے ایک بات پوچھتی ہوں، کیا اس دنیا میں کوئی ایسا ہے جو آپ کے رب سے زیادہ آپ سے محبت کرے؟ کوئی بھی نہیں ملے گا۔ افسوس کہ ہم لوگوں کو تو کھونے سے ڈرتے ہیں،
مگر رب کی محبت کو نظر انداز کرتے ہیں۔ آپ اپنے رب کی محبت کو محسوس کر کے تو دیکھیں۔ اللہ سے اپنے لیے وہ زبان مانگا کریں کہ جس سے نکلنے والے الفاظ لوگوں کے دلوں پر تیر بن کر نہ برسیں، وہ ہاتھ جو کسی کی مدد کے لیے آگے بڑھیں، وہ کان جو کسی کو سننے کے لیے ہوں، اس نیت سے کہ سامنے والا اپنا دل ہلکا کر لے۔ اللہ سے ایسے الفاظ کا خزانہ مانگا کریں کہ جو لوگوں کے لیے تسلی کا سبب ہوں، ایسی آنکھیں جو دوسروں میں اچھائی بھی دیکھیں، ایسا ذہن مانگا کریں جو انسانوں کی آپ کے ساتھ کی ہوئی بھلائی نہ بھولے، ایسا دل مانگے جس میں نرمی ہو اور جو اپنے رب کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہمیں ہمیشہ منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ کچھ چیزوں کو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے بہترین ہے، اگر یہ نہ ملی تو ہم مر جائیں گے، یہی میرے لیے سب سے اچھی ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ تم کیسے جان سکتے ہو کہ تمہارے لیے یہی وقت، یہی چیز بہترین ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جان سکتا کہ ہمیں کیا، کس وقت، کیوں اور کب چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے تھے جب ان کو ان کی ماں نے صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا۔ وہ اپنی کمزوری کی حالت میں بھی نہ ڈوبے۔ پھر انہیں فرعون سے نجات کے وقت سمندر سے صحیح سلامت گزارا گیا اور فرعون کو طاقت کے باوجود بھی ڈبو دیا گیا۔ بس جس کے ساتھ اللہ ہے، اس کی کمزوری بھی اسے نقصان نہیں دے سکتی، اور جو اللہ سے دور ہو اس کی طاقت بھی اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کے فیصلوں اور تدبیروں پر توکل ہی راہ نجات ہے۔ وہ نہ چاہے تو کوئی ہمیں دے نہیں سکتا، مشکل سے نکال نہیں سکتا، وہ چاہے تو کوئی ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں دے سکتا اور ہمارا سکون نہیں چھین سکتا۔ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں ہے کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ کوئی چھوڑ دے تو تب بھی دل شکر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ہم مصلحت سمجھ کر شکوے کے انبار نہیں لگاتے۔ وہ رحمان ہے، اس سے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں۔ جو اس سے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ میں اللہ سے باتیں کرتی ہوں، میں سناتی جاتی ہوں، وہ سنتا جاتا ہے۔ کوئی اور کہاں سن سکتا ہے کسی کو اتنا، وہ بھی بغیر بیزار ہوئے۔ میں نہیں جانتی میں دنیا میں کس کی لاڈلی ہوں یا نہیں، مگر جب میرا اللہ مجھ جیسی گناہ گار کو بھی یا عبادی کہہ کر پکارتا ہے تو تب مجھے لگتا ہے میں اللہ کی بہت لاڈلی ہوں۔ وہ مجھے سنتا ہے اور سمیٹتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے، مگر پھر بھی ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے، مجھے اکیلا نہیں چھوڑتا، موقع دیتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ میں منا لوں اپنے اللہ کو۔ اللہ کا ساتھ اور محبت ہی سانسیں ہیں زندگی کی۔ رب کی رضا میں راضی رہنا سیکھیے، صبر و تحمل سے کام لیں۔ اگر آپ کے سامنے کسی کی اصلیت آتی ہے تو وہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، اس میں رب کی کوئی بہتری ہوگی۔ کسی کی اصلیت سامنے آ جانا بھی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ رب نے آپ کو ایسے شخص سے بچایا جو آپ کے قابل ہی نہ تھا۔ بے شک میرا رب جو کرتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے رب کے ہر فیصلے پر خوش اور راضی رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔
پوری دنیا کو فتح کرنے سے بھی بڑی کامیابی یہ ہے کہ فجر کی نماز وقت پر ادا کر کے شیطان پر اپنی دن کی پہلی فتح حاصل کرو اور اپنے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ۔ جب تم سجدے میں جاتے ہو تو اللہ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تمہاری دعائیں سیدھی عرش تک پہنچتی ہیں۔ اس لیے فجر کو کبھی ترک نہ کرو، کیونکہ یہی وہ عبادت ہے جو تمہارے لیے بے شمار رحمتوں کے دروازے کھولتی ہے۔ یقین کریں، کوئی بھی آپ کی ذہنی کیفیت کو، آپ کے اندر کے انسان کو، آپ میں چھپے غم اور عادات کو نہیں سمجھ سکتا۔ آپ جو ہیں آپ خود ہی جانتے ہیں۔ آپ کو آپ سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا۔ لوگ آپ سے بس صرف اپنے حصے کی محبت، توجہ اور وقت مانگتے ہیں، باقی ان کو آپ کے اندر کے انسان سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ یوں سمجھیں، کوئی چاہتا ہی نہیں کہ وہ آپ کو مکمل طور پر سمجھے۔ اس لیے خود اپنے بارے میں سوچیں، اپنا خیال رکھیں اور خود سے امیدیں وابستہ رکھیں۔ زندگی خوبصورت اور سکون سے گزرے گی۔ ایسا انسان ہمیشہ دکھی رہتا ہے جو خوشی کو کسی اور انسان میں تلاش کرتا ہے، کیونکہ خوشی انسان کے اندر ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی اور میں تلاش کرو گے تو ہمیشہ دکھی رہو گے، کیونکہ اگلا انسان آپ کے مطابق کبھی نہیں چلتا، لیکن آپ اپنے مطابق چل سکتے ہو۔ آپ کو اپنے اوپر کنٹرول ہو سکتا ہے، لیکن آپ کسی دوسرے انسان کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ وہ ویسے نہیں چلتا جیسے آپ چاہتے ہو، جس سے آپ کو خوشی ملے۔ ایسا انسان ہمیشہ دکھی رہتا ہے جو اپنی خوشی کسی انسان یا چیز میں تلاش کرتا ہے۔ آپ ہمیشہ رب کی رضا میں راضی رہنا سیکھیے۔ یقین رکھیں، اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے اور آزمائشیں اپنے بہترین بندوں کو عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے وہ ان آزمائشوں سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ہر آزمائش اللہ والوں کو اپنے رب کے قریب سے قریب تر کرتی ہے۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ کسی اور کی دعاؤں کا حاصل ہو سکتا ہے۔ اپنی زندگی کو شکایتوں سے نہیں بلکہ شکر سے بھرو۔ جب تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ ناشکری سے برکتیں کم ہو جاتی ہیں اور شکر سے زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں ان سے بھی بڑے دروازے اللہ کے فضل سے کھل جاتے ہیں، اور جب بند دروازے کھل جاتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہاں کہاں سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ لوگوں کی زندگی میں اپنی اہمیت ڈھونڈنے سے لاکھ بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی میں خود کو اہمیت دیں، کیونکہ لوگوں کی ترجیحات تو بدلتی رہتی ہیں۔ آپ خود کو لوگوں کے معیار تک لانے کے چکر میں اپنا معیار ہی گنوا دیتے ہیں۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اپنے گناہ کا احساس ہو جانا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے اشارہ ہے کہ اس کا رحم ابھی بھی آپ کا منتظر ہے۔ ایسی حالت میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگ کر نہیں بلکہ اڑ کر جانا چاہیے، اور جب راستہ اللہ دکھائے تو سب چھوڑ کر، سب بھول کر اس کے راستے پر چل دیتے ہیں، کیونکہ توبہ کی مہلت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ جب اللہ دیکھتا ہے کہ تم نے اس پر کامل بھروسہ کرنا سیکھ لیا ہے تو وہ تمہارا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیتا ہے اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ پھر تمہاری ساری مشکلیں خود بخود ختم ہونے لگتی ہیں۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو، صبر سے کام لو،
اور یقین کرو کہ اللہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ جب آپ نے اپنے رب کے سپرد اپنا معاملہ کر دیا ہے، دل کی ہر بات اس کے سامنے کہہ دی ہے، تو اب دل کو سکون دو، بے فکری اختیار کرو۔ وہ تمہاری دعاؤں کو سننے والا اور تمہارے آنسوؤں کو جاننے والا ہے۔ جس حکمت اور محبت سے اللہ عطا کرے گا وہ تمہارے گمان سے کہیں بڑھ کر ہوگا۔ بس یقین کرو، اللہ ایسا راستہ نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اگر آپ پر پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جاتی تو آپ اس کے سوا کسی چیز کا انتخاب نہ کرتے جس کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں، کیونکہ اللہ کا منتخب کیا ہوا ہمارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ پر کوئی آزمائش آئی ہے تو سنو، دیکھو آزمائش تمہیں اللہ سے ملواتی ہے، درد تمہیں سجدوں تک لے آتے ہیں، تکلیفیں تمہیں تہجد تک لے آتی ہیں، زندگی کی ہر کمی تم سے دعائیں کرواتی ہیں، اور ہر دکھ اور مشکل تمہیں جائے نماز تک لاتے ہیں۔ اور اللہ اپنے پیاروں کو ہی سب سے زیادہ آزماتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اگر تم یوسف علیہ السلام کی طرح قید تنہائی کاٹ رہے ہو تو یقین رکھو تمہاری رہائی بھی یوسف علیہ السلام ہی کی طرح عزت وقار اور اللہ کی طرف سے خاص حکمت کے ساتھ ہوگی، جہاں سب جان لیں گے کہ یہ رب کا چنا ہوا بندہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر وہ ہے جب آپ بالکل ہمت ہار جاؤ اور آپ کو آپ کی آنکھوں میں نمی ہو، دل بے ساختہ رو رہا ہو، زبان پر کوئی شکوہ نہ ہو اور پختہ ایمان ہو کہ ہمیشہ زندگی ایسے بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کرنے کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ بے شک صبر ایک ایسی سواری ہے جو انسان کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ جب انسان کے پاس کھو دینے کو کچھ نہ ہو پھر انسان اللہ کو کھونے سے ڈرتا ہے، بس اللہ کے قریب تر ہو جاتا ہے اور صبر کا دامن پکڑ کر چلتا چلا جاتا ہے۔ کوئی حسرت بھی نہیں رہتی، کوئی تمنا بھی نہیں رہتی، اور اللہ آپ کو ہر وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس کا آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہر شخص کا اللہ تعالیٰ سے الگ رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ سے اپنے رشتے کو محسوس کریں، اللہ پر یقین رکھیں، اتنا کامل یقین کہ اللہ سے اپنی ہر بات منوا سکیں۔ یقین کریں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی کی محبت میں سکون نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اچھا دوست نہیں ہے۔ اللہ سے دوستی کر لیں، کوئی مشکل آپ کو پریشان نہیں کرے گی۔ اپنی ساری باتیں اللہ کو سنائیں، اللہ سے مدد مانگے، وہ ضرور نوازے گا۔ کبھی کبھار تکلیف ایسی ملتی ہے کہ انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ جائے نماز پر بھی کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہتی، پھر یوں ہی انسان سجدے میں گر جاتا ہے، نہ کوئی گلہ کرتا ہے، نہ کوئی شکایت، نہ وہ لڑتا ہے، نہ ہی زبان سے کچھ بیان کر سکتا ہے، بس دل ایک ہی بات کہہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ میں بہت تھک گئی ہوں، بہت زیادہ۔ پھر طویل سجدہ ہوتا ہے اور آنسوؤں کا سلسلہ رواں ہوتا ہے اور تھکاوٹ سے بھرا ہوا جسم ہوتا ہے۔ جو تھک کر سجدے میں گر جاتا ہے اسے پھر اللہ آغوش میں لے کر سکون عطا کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ آپ کی زندگی کے سفر کو کس حکمت کے ساتھ چلا رہا ہے تو آپ کبھی بھی آزمائش پر غمگین نہ ہوں۔
جانتے ہیں اللہ ہر آزمائش، ہر خوشی، ہر تکلیف، ہر انسان کو کسی حکمت کے ساتھ ہی آپ کی زندگی میں بھیجتا ہے۔ لہٰذا پریشان ہونے کے بجائے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ اس کے ذریعے آپ کو کیا دکھانا یا سکھانا چاہتا ہے۔ کوئی راز کھل جائے گا، کوئی حقیقت سامنے آ جائے گی، کوئی جواب مل جائے گا۔ آپ بس غور و فکر کریں۔ انسان کا دل اللہ نے بہت محبت سے بنایا ہے اور یہ ہمیشہ ایک جیسی حالت میں نہیں رہتا۔ کبھی یہ خوشی کے جذبے کو محسوس کرتا ہے تو کبھی غم کے جذبے کو۔ دل پر گزرنے والے ایک ایک احساس سے آپ کا اللہ واقف ہے۔ لہٰذا اگر آج یہ غم کی حالت میں ہے تو اسے اپنے اللہ سے مایوس نہ ہونے دیں، بلکہ اللہ پر توکل، یقین اور صبر کے ذریعے اسے پر امید رکھیں۔ جو اللہ اسے بنانے پر قادر ہے وہی اسے پھر سے راحت و سکون عطا کرنے پر بھی قادر ہے۔ کیا تم معجزات کے انتظار میں ہو؟ یقیناً ضرور ہوں گے معجزے۔ جب تم اتنے پیار سے اللہ سے مانگو گے تو کیا وہ نہیں سنے گا تمہاری؟ معجزے تو ہوتے ہی ان کے لیے ہیں جو سب کچھ کھو کر بھی دعاؤں سے منہ نہیں موڑتے، اور جو لاکھ رکاوٹوں کے بعد بھی اللہ پر یقین کرنا نہیں چھوڑتے۔ جہاں اتنا صبر کر لیا ہے وہاں تھوڑا اور کر لیں، اللہ تمہارے لیے بھی معجزے کرے گا۔ تم کچھ دیر اور مانگو تو صحیح، یہ صبر تو بس معجزے رونما ہونے کا منظر ہے۔ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہ ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کرو گے نا۔ کچھ دکھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی کو سنائے نہیں جاتے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کے سوا کسی کو بتائی نہیں جاتی۔ چاہے لاکھوں دوست ہوں، ہمدرد ہو، کوئی بھی ہو، کچھ لمحے ہمارے صرف اللہ کے لیے ہوتے ہیں، وہ لمحے جس میں ہم چاہتے ہیں میرا رب مجھے تھام لے، مجھے سمیٹ لے۔ کچھ وقت صرف اللہ سے باتیں کرتے گزار لیں اور وہ ہماری روح میں سکون بھر دے۔ سب کچھ عارضی ہے، یہاں سب کچھ ہی ختم ہو جانے کے لیے ہے۔ یہ زمین و آسمان، یہ رونقیں، یہ تنہائیاں، ایک دن سب فنا ہو جائے گا۔ وہ رہے گا جو مالک جہاں ہے۔ تم اس عارضی دنیا کے عارضی فائدوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، جبکہ حقیقت تم بھی جانتے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ سب مٹ جانا ہے؟ تم سب جانتے ہو، پھر بھی بھاگ رہے ہو نا۔ اس سب کے پیچھے تو بھاگتے جاؤ، لیکن یاد رکھنا یہ دنیا ایک جال ہے، دیکھنے کو یہ بہت الجھا ہوا سا جال ہے، مگر اس کا ایک سرا ہے۔ یہ جال ایک دن سلجھ جائے گا، یہ دنیا تمہارے سامنے فنا ہو جائے گی، اور اس دن تم اپنے پاس جمع کی ہوئی دولت دیکھو گے تو فقط پتھر اور خاک ہی پاؤ گے، کیونکہ جو تم جمع کر رہے ہو وہ ایک فریب ہے۔ صبر کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، انسان واقعی بہادر بنتے بنتے تھک جاتا ہے۔ کچھ آزمائشیں واقعی کمر توڑ کے رکھ دیتی ہیں، مگر تمہارا رب ہر مشکل سے بڑا ہے۔ تم بس ایک بات سے ہمت رکھو کہ شاید تم بھول جاؤ،
مگر وہ رب تمہارے صبر کے وہ لمحات، وہ روتی ہوئی آنکھیں، وہ کپ کپاتے ہوئے ہونٹ، وہ سجدوں میں جھکنے والا سر، اور وہ صرف اس کی رضا کرنے کی تڑپ میں رہنے والا دل کچھ بھی نہیں بھولے گا۔ تمہیں ہر عمل کا اجر وہ اتنا دے گا کہ تم شکر کے سجدے کرتے رہ جاؤ گے۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں بچا، جو مانگ رہے تھے تب سے وہ نہیں ملا، تو دیکھو ابھی بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا تمہارے پاس، کوئی آسانی، کوئی نعمت، کوئی ہمدرد دوست، کوئی سہولت، کوئی موقع، کوئی وسیلہ، کچھ نہ کچھ ہے۔ یاد کرو اور دھیان دو، اور پھر اس پر اپنے رب کا شکر کرو، اور جو نہیں ملا یقین کرو اس میں بھی بھلائی تھی، تم سے جو لیا گیا ہے اس سے بہترین ہی عطا بھی ہوگا۔ آزمائش آتی ہے تو راحت بھی آئے گی۔ جہاں راستے بند لگ رہے ہیں اللہ وہیں سے راہ نکال دے گا۔ جس دل میں بے سکونی ہے وہ وہاں سکون بھر دے گا۔ جو دعائیں تم تہجد کے سجدوں میں سسک سسک کر مانگ رہے ہو وہ سب قبول کر کے تمہیں نصیب کر دے گا۔ بس صبر رکھو اور اس کے حدود سے تجاوز نہ کرو۔ اس رب العالمین نے جہاں رک جانے کو کہا ہے وہ تمہاری بہتری کے لیے ہے، تو خود کو رسوائی کی راہ پر مت چلاؤ۔ اپنی دعائیں اور صبر جاری رکھو، وہ رب تمہیں جلد ایسے نوازے گا کہ تمہاری جھلسی ہوئی روح صحت یاب ہو جائے گی۔ وہ تمہاری بنجر زندگی میں اپنی رحمت کی ایسی بارش برسائے گا کہ تم ہر طرف بہار دیکھو گے۔ بس اس کی ذات سے نا امید نہ ہونا۔ اپنے غموں کو اللہ سے جوڑنا کتنا پرسکون ہے نا، نہ کچھ کھو دینے کا ملال، نہ کچھ پانے کی فکر، بس اندھا یقین ہے۔ پھر چاہے کشتی مجھدار میں ہی کیوں نہ ٹھہری ہو، جب یقین کی سرحدوں پر مومن کھڑا ہو تو لڑکھڑاتا نہیں ہے۔ اور اللہ پر یقین کرنے کے بعد کوئی سوال بچتا ہے کیا؟ جیسے اس کی رحمت لامحدود ہے اس کا ظرف بھی لامحدود ہے۔ بس اپنے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹو اور خالق کی سمت بڑھتے جاؤ۔ خالق خود ہی نپٹ لے گا تمام دکھ دردوں سے۔ مومن کبھی غمزدہ یا نا امید نہیں ہوتے، نہ ہی رب کی ذات سے بدگمان ہوتے ہیں۔ اس کی قرب کی منزلیں گمان سے بھی آگے جاتی ہیں۔ جو تم نے مانگا وہ نہیں ملا تو کیا ہوا، اللہ کی پسندیدگی تو مل گئی نا۔ اور جسے اللہ چن لے اسے کون ٹھکراتا ہے بھلا۔ اس کی موجودگی کا احساس، اللہ ہو کی صدائیں پیاسی روح کی پیاس کا محور بن جاتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ تمہارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو۔